فجعله غثاء احوا، نکالا اس چارے کو، سوئی کو، فجعله غثاء احوا، وہ جو چارہ نکلا اللہ کہتے ہم نے اسے کر دیا کالا سیاہ اور چورا چورا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بعد میں چورا چورا ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری قدرت ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اور میرا پیغمبر میرے اس کمال اختیار کو مان کر بیان کرنا تیرا کام، اس پہ میں تجھے انعام یہ دوں گا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اس توحید کے انعام میں تجھے قرآن کی یاد کرنے والی بڑی نعمت عطا فرما دوں گا۔ اس بیان توحید کے نتیجے میں تیرے دل میں قرآن محفوظ کر دوں گا، یعنی اس پہلا جو جز ہے اللہ کی توحید کا کہ سارے اختیار اس کے پاس، اسے بیان کر، سبح اسم ربک الاعلی، اس کا انعام یہ ملے گا، سنقرئک فلا تنسیٰ، وہ جو ہم تیرے اوپر پڑھتے رہتے ہیں وہی آتی رہتی ہے، تو یاد کرتا رہتا ہے، ادھر سے جبریل سناتا رہتا ہے، تو جلدی جلدی کر کے سنتا بھی ہے اور اس کے بیٹھے بیٹھے دہراتا بھی ہے، اسے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے تو دے کے ابھی اٹھ جانا ہے، پھر بعد میں سنبھالنا تو میرا کام ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، سننا بھی صحیح، دہرانا بھی صحیح اور یاد بھی کرنا بیک وقت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھلا اتنی جلدی یاد؟ تازہ آ رہا ہے، اسے سننا بھی ہے، دہرانا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا، او میرا پیغمبر تو میری توحید کے بیان کے اندر کنجوسی نہ کر، اے میرا پیغمبر جیسا کیسا بھی ماحول ہو تو میری توحید کو دھڑلے سے دنیا کے سامنے سینہ تان کے بیان کر میرا پیغمبر۔ مصیبتیں آتی ہیں تو برداشت کر، تکلیفیں آتی ہیں تو برداشت کر، گالیاں سننی پڑتی ہیں تو سن لے، تانے سننے پڑتے ہیں تو برداشت کر، پتھر کھانے پڑتے ہیں تو کھا لے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دے۔ اور میرا پیغمبر تیری بیٹیوں کو طلاقیں دی جاتی ہیں تو ہو جائے سارا کچھ، تو یہ سارا کچھ برداشت کر لے، میری توحید کے بیان سے اگر تو باز نہیں آتا اور دنیا میں میری توحید کے ڈنکے بجاتا ہے تو پھر میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس قرآن کو تیری کسی مشقت کے بغیر تیرے سینے میں محفوظ کر دوں گا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ اللہ، یہ پہلا جز ہے توحید کا۔ کون سا؟ کہ سارے اختیارات کا مالک اکیلا اللہ کے سوا دنیا میں کوئی کسی کا اختیار نہیں چل سکتا۔ دوسرا جز توحید کا، دوسرا جز جس کے ساتھ اللہ کی توحید پوری ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، توحید کا باب پورا ہو جاتا ہے، توحید کا علم پورا ہو جاتا ہے، توحید پہ ایمان پورا ہو جاتا ہے، وہ دوسرا جز ہے کہ علم میں بھی اپنے اللہ کو اکیلا ماننا، کہ علم غیب بھی اگر کائنات میں کسی کے پاس ہے تو وہ بھی صرف اکیلا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اے میرے پیغمبر جس ذات کے نام کو پاک کرنے کا حکم ہے
دوسرا کمال اس ذات کا یہ ہے کہ انہو یعلم الجہر وما یخفا، وہ اتنے بڑے علم والا ہے کہ کوئی اونچا بولے وہ پھر بھی جان لیتا ہے، اور اگر کسی کے سینے میں بات چھپی ہوئی ہو وہ چھپی ہوئی بات کو بھی جان لیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک تو ہے کہ خیال دل میں آیا کھڑا ہے اور دل میں موجود ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، لیکن کمال اس وقت ہو جاتا ہے جب سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں انہو یعلم السر واخفی، دل میں آنے والے خیال کو بھی میں جانتا ہوں، اور وہ خیال جو ابھی تیرے سینے میں کوئی نہیں آیا 10 سال بعد آئے گا، 20 سال بعد آئے گا، 40 سال کے بعد آئے گا، 50-60 سال کے بعد تیرے دل کے اندر جو خیال آنا ہے، میں اللہ اس 60 سال بعد آنے والے خیال کو اب بھی جاننے والا ہوں، اب بھی میں اسے جانتا ہوں کہ کون سا خیال تیرے دل میں 50 سال بعد آنا۔ انہو یعلم الجہر وما یخفی، یہ میرے علم والا مسئلہ، سبح اسمہ، اسے پاک کر میرے نام کو، یعنی دنیا کو یہ بتا لا عالم الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب بھی، غیب کا علم اکیلا کس کے پاس ہے؟ انبیاء کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اللہ جتنی بتاتا ہے وہ نبیوں کو پتا ہوتا ہے، اور جہاں اللہ بتانا ختم کر دے وہاں کسی کو ایک قدم بھی اس سے آگے کا پتا اللہ۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو بھائیوں نے دھوکے سے باپ کی گود سے نکالا، قریب کنویں میں لا کے ڈالا، یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتا، 3 دن وہاں پڑا رہا، 3 دن گھر کے پاس پڑا رہا کنویں میں۔ یعقوب نبی ہے، پیغمبر ہے، رو رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن نبی کو کوئی پتا نہیں میرا بیٹا کہاں گیا۔ یہ قرآن میں واقعہ ہے، سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں تو اگر اس نے نہیں بتایا تو گھر کے پاس پڑا ہے پھر بھی نبی کو پتا، اور جب وہ بتانے پہ آیا تو 40 سال کے عرصے کے بعد جبکہ وہ بچہ بچپنے سے نکل کر جوانی کی آخری حدوں کو چھونے لگا تھا، اور کنویں سے نکال کر اسے اللہ نے بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دیا تھا۔ تو اس وقت جب اپنے باپ کو سنبھالا، بھائی پیچھے سے آئے غلہ لینے کے لیے، ادھر قحط تھا اس اپنے علاقے میں، مصر میں آئے غلہ لینے کے لیے، اور آگے بادشاہ جسے پایا وہ تو اپنا بھائی یوسف تھا جسے کنویں میں ڈالا تھا۔ حیران ہو گئے، پہچان گئے کہ یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے۔ خیر لمبا وہ ایک واقعہ ہے، آپس میں یوسف علیہ السلام نہ وہ نہ پہچان سکے، جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لی، پھر بتا دیا، مطلب تسلی ہو گئی کہ یہ وہی یوسف ہی ہے۔ بعد میں انہیں پتا چل گیا۔ اس وقت باپ کا پوچھا، بوڑھے باپ کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا جو حالات تھے کہ تیرے فراق میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو چکی۔ اس موقع پہ اپنا کرتا بھیجا، ابھی کرتا مصر سے چلا ہی ہے کہ یعقوب پیغمبر بیٹھ کے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، او میرے بیٹو آج اگر تم مجھے نقصان عقل کا تانا نہ دو تو مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی۔ بتانا چاہے تو سینکڑوں میل سے بتا دے 40 سال بعد، اور اگر نہ بتانے پہ آئے تو پاس پڑے ہوئے یوسف کا بھی پتا۔ علم غیب صرف کس کے پاس ہے؟ اکھے جی وہ ڈاکٹرن کے پتہ لگ ویندا بھی دھی ہے کہ پتر ہے، محکمہ موسمیات والے 10 دن کے بارش، اے علم غیب بڑائی ودا اس نو ڈاکٹر اے کیوں نہیں دسیں دے کہ اے جڑا پیدا ہونے والا بچہ ہے اس دی عمر کتنی ہو سی،
الٹرا ساؤنڈ یہ کیوں نہیں دسیندا اے صحت مند ہو سی یا بیمار ہو سی؟ الٹرا ساؤنڈ یہ کیوں نہیں دسیندا شقی ہو سی یا سعید ہو سی، خوش بخت ہو سی یا بدبخت ہو سی؟ اللہ اللہ اللہ، کیڑی کیڑی چیز دا مطلب سوال کیتا جائے؟ سارا علم تا اللہ کو لے، جے اللہ دے دتے ہوئے کمال نال جے تھوڑا بہت اگر وہ اندازہ لا بھی لے آئے تو اینو علم غیب نہیں آکھ سگیندا، اینو علم غیب تا کلی کائنات دے ذرے ذرے دا کٹھا علم وہ صرف جانن والا ہے تا کون ہے؟ انہو یعلم الجار وما یخفا۔ دوسرا جز میرا پیغمبر بیان کر، تو سمجھنا دیو نا جی کہ اتھے استاد درس تھوڑا دین دین، میں کئی باری سنیا ہے، شکایت سنی ہے کہ سن انہیں ٹرکا چھڑے دین درس نہیں دین دے۔ آج ہوں میں دے رہا درس، ہوں ذرا سدھے ہو کے ببو، تھکو نہیں، ہوں کس لئے ہنج ہوندے ہو تو کس لئے ہنج ہوندے ہو، توجہ نال بیٹھو، اے میں سوری مکانی ہے سورت پوری مکمل انشاءاللہ تعالی، سن سو اللہ چاہیا تھا بھائی، ساڑھا اپنا پروگرام کوئی نہیں، سیدھے ہو کے بیٹھو، چادر شادر لا دیو اندر، کیڑی سردی ہے، میں تو آپ لائی بیٹھا چادر۔ اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفا، کسے پرسید از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من، زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، بگفتہ والے ماں بر کے جہاناس، دم پیدا و دیگر دم نہاناس، گہے بر تار میں آلہ نشینہ، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یعقوب پیغمبر کو لوں کسے پوچھیا، شیخ سعدی رحمہ اللہ اپنے شعر بیان کر دیں، یعقوب پیغمبر کو لوں کسے پوچھیا، ایک کیویں گل ہے کول پہوئے یوسف دا پتہ نہ لگیا، 40 سال بعد اتنے ہزارہ میلہ تو پتہ لگ گیا، ایک کیویں ساڑی گل اچھتا ہے سمجھ اچھتا ہے گل نہیں آندی، تنو اتھے تا پتہ نہیں لگیا، جڑے ویلے گھر دے کولے تے دوروں کیویں پتہ لگ گیا۔ اس ویلے پیغمبر یعقوب بولے تے آکھیں لگے، بگفتہ والے ماں بر کے جہاناس، دم پیدا و دیگر دم نہاناس، ہماری مثال اور ساڑی مثال نبیہ دی تے نبیہ دے علم دی مثال تا آسمان دے اتے چمکنا لی بجلی دی طرح ہوں دیئے، جڑے ویلے اندھیری رات جے بجلی نہ چمکے تا اندھیرہ ہی اندھیرہ، تے جے چمک پوے تا ہر چیز روشن روشن ہو بین دیئے، ہر چیز دا پتہ لگ دے تے اتنے تک پتہ لگ دے جتنے تک روشنی ران دیئے، جلے روشنی چمکنی ختم ہوئے وقت دوبارہ اندھیرا ہو ویندا ہے۔ فرمایا گہے بر تار میں آلہ نشینہ، جڑے ویلے وہی دی بجلی چمک دیئے اسا زمین دے اتے بہ کے عرش دیاں خبران دیونا شروع کر دینے ہاں، تے جڑے ویلے او وہی آلی بجلی چمکنا بند ہو ویندی ہے، سانو اپنے پیر دے اتے پئی ہوئی شاید ابھی پتہ کوئی نہیں لگا۔ گہے بر تار میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبی۔ بہرحال جی اے دوسرا جز توحید دا میرا پیغمبر تسا بیان کر سو، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا، تو اس دا میں تنو انعام دیونا ہے میرے پیغمبر کہ میں اس دوسرے توحید دے بیان دے نتیجے دے اندر جنت علی راہ تیرے واسطے آسان کر چھڑے سا میرا پیغمبر۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا، آسان کر دیں گے ہم تیرے لیے اس جنت کا راستہ۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا، گویا ہونے توحید دا بیان پورا انج ہو گیا،
توحید سورت دا پہلا مضمون دو جز اس دے ساڈے سامنے آ گئے. ایک اللہ دے اختیار وچ بھی کسے نو شریک نہ من، نمبر دو اس دے علماں وچ بھی کسے نو شریک نہ من. اے دوویں چیزاں جڑے ویلے تو اپنے دل وچ سنبھال لے سے، انہاں دو انعامات دا کچھ حصہ اللہ تینوں بھی نصیب چا کرے سی. جڑے ویلے توحید پکی اپنے دل وچ رکھے سے، تیرے دل وچ بھی اللہ قرآن علی نعمت نو جمع چا کرے سی. تے جڑے ویلے قرآن علی نعمت تیرے دل وچ آ گئی تے جنت والا رستہ خود آسان ہی آسان ہو جائے گا.